کل جو بیان چل رہا تھا باب مخارج الفروض، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مخارج کس طرح سے طے کیے جاتے ہیں، مسئلہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے، سہام کس عدد میں سے نکالے جاتے ہیں. اس میں سے یہ بیان تو گزر چکا تھا کہ اگر صرف ایک متعینہ حصہ ہو تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا لیا جائے گا. وہ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ. نوع اول کا نصف جب نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر آئے تو اس صورت میں مسئلہ بنتا ہے 6 سے. اس سے پہلے یہ بات گزری تھی کہ اگر حصہ صرف ایک ہی نوع کا ہے، حصہ اگر ایک ہی نوع کا ہے تو اسی حصے کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. مثلا چھٹا حصہ متعینہ ہے تو 6 سے مسئلہ بنا دیں گے. اگر 1/3 حصہ ہے تو 3 سے مسئلہ بنا دیں گے. اگر 2/3 حصہ وہاں آ رہا ہے تو 3 سے مسئلہ بنا دیں گے. اسی طرح سے نوع اول میں سے اگر نصف والا حصہ آ رہا ہے تو 2 سے مسئلہ بنا دیں گے. اگر چوتھائی حصہ متعینہ کسی وارث کو مل رہا ہے تو 4 سے مسئلہ بنا دیں گے. اور اگر 8واں حصہ کسی وارث کو مل رہا ہے تو اس صورت میں 8 سے مسئلہ بنا دیں گے. یہ بہت آسان صورت تھی اور یہ کل تفصیل سے گزر چکی تھی. دوسری بات یہ کہ اگر ایک ہی نوع کے متعدد حصے آ جائیں، ایک ہی نوع کے متعدد حصے آ جائیں تو کیا کریں. یہ بات کل ذکر کر دی گئی تھی کہ سمن اور ربع یہ کبھی مل کر کے نہیں آیا کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ربع یہ زوجین کے لیے ہے، یا تو میاں کو ملتا ہے ربع یا بیوی کو ملتا ہے، اور سمن یہ بیوی کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کسی کو بھی سمن نہیں ملا کرتا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی وقت میں میت کے وارثین میں میاں اور بیوی دونوں ہوں، اس لیے وہ ربع اور سمن تو جمع نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے یہ میاں بیوی ان دونوں کے حصے ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. اس بات کو چھوڑ کر کے اس کا استثناء کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر کبھی مثلا سمن اور نصف جمع ہو جائے تو اس میں چھوٹا حصہ ہوتا ہے سمن، 8 سے مسئلہ بنا دیں گے. اگر ربع اور نصف جمع ہو جائے تو اس صورت میں چونکہ ربع اور نصف ایک ہی نوع کے ہیں، ربع چھوٹا حصہ ہوتا ہے تو ربع کے ہم نام عدد 4 سے مسئلہ 4 سے مسئلہ بنائیں گے. اسی طرح سے اگر کبھی چھٹا حصہ اور 1/3 یہ دونوں آ رہے ہوں، یا چھٹا حصہ اور 2/3 یہ مل کر کے آ رہے ہوں، تو یہ دونوں عدد چونکہ ایک ہی نوع کے ہیں، نوع ثانی کے ہیں، ایک ہی نوع کے ہیں، تو اس صورت میں بھی ایسا ہی کیا جائے گا کہ جو چھوٹا حصہ ہے
اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا دیں گے. یعنی اگر چھٹا حصہ آ رہا ہے 1/3 یا 2/3 کے ساتھ تو 6 سے مسئلہ بنا دیں گے. یہاں تک کی بات تفصیل سے کل گزر چکی تھی. جو باقی رہ گئی تھی آج کے لیے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور عموماً ہو جایا کرتا ہے کہ نوع اول کا بھی حصہ ہو اور نوع ثانی کا بھی حصہ ہو. اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ چونکہ کل اس بات کو دیکھ لیا گیا اور سمجھا گیا ہے کہ نوع اول اور نوع ثانی ان میں ایسا فرق ہے کہ نوع اول کا حصہ اگر نوع ثانی پہ تقسیم کرنا چاہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر 8واں حصہ 8 میں سے 1/3 نکالنا مشکل ہے. یا تو 9 میں سے نکلے گا 1/3 یا 6 میں سے نکل جائے گا, لیکن 8 میں سے 1/3 نہیں نکلتا. 8 میں سے چھٹا حصہ بھی نہیں نکل پائے گا. تو دونوں 9 الگ الگ ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک عدد پر دوسرے کا حصہ نکالنا چاہیں دوسرے 9 والے کا تو اس میں مشکل پیش آ جاتی ہے, کسر پیش آ جاتی ہے. اس لیے اس کو دھیان سے دیکھنا چاہیے. یہی بیان آج ہے وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ کہ جب نوع اول میں سے نصف, چونکہ نوع اول میں بھی 3 حصے ہوتے ہیں, نصف, ربع اور ثمن, تو نوع اول میں سے نصف بکل ثانی نوع ثانی کے کل کے ساتھ مل کر کے آ جائے. نوع ثانی کے کل کے ساتھ مل کر آنے کا مطلب یعنی نوع اول میں سے تو نصف حصہ آ رہا ہو اور نوع ثانی میں سے سدس بھی ہو اور ثلث بھی ہو اور ثلثان بھی ہو. یہ مطلب بکل ثانی او ببعضہ یا نوع اول کا نصف نوع ثانی کے بعض کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہو. یعنی نوع اول میں سے تو نصف ہے اور نوع ثانی میں سے یا تو چھٹا ہے یا 1/3 ہے یا 2/3 ہے. اس صورت میں مسئلہ بنے گا 6 سے. اس صورت میں مسئلہ بنے گا 6 سے. اس میں ہمیں اٹکل کے طور پر ایک بات یاد رکھ لینا چاہیے, ایک بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے, اس سے بہت زیادہ آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے, بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ نوع اول میں سے اگر نصف آئے نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو اس نوع اول کے نصف کو 3 گنا کر لیجئے. یعنی نوع اول کا جو مخرج ہے یا مسئلہ ہے وہ ہے 2. اگر نصف نوع ثانی کے ساتھ مل کر کے آئے تو اس نصف کے مخرج 2 کو 3 گنا کر لیجئے, 2 3 6. اگر نوع اول کا ربع یہ نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر کے آئے تو اس 4 کو 3 گنا کر لیجئے, 4 3 12. اگر نوع اول کا ثمن یہ نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر کے آئے تو 8 کو 3 گنا کر لیجئے, 8 3 24. یہ بہت آسان سی شکل ہے, اس میں ہمیں رٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بس یہ بات ذہن میں ہم بٹھا لیں کہ نوع اول میں سے اگر نصف آ رہا ہو نوع ثانی کے ساتھ تو اس کو 3 گنا کر لو. اگر نوع اول میں سے ربع آ رہا ہو نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو اس 4 کو 3 گنا کر لو. اگر نوع اول میں سے ثمن آ رہا ہو نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو 8 کو 3 گنا کر لو. یہ بہت آسان سی شکل ہے. تو جب نوع اول میں سے نصف یہ نوع ثانی کے کل یا اس کے بعض کے ساتھ مل کر کے آئے تو اس صورت میں مسئلہ بنایا جائے گا 6 سے. وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ ثَانٍ أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 12. اور جب نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر کے آئے تو اس صورت میں مسئلہ بنایا جائے گا 12 سے. وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ ثَانٍ أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24. اور جب نوع اول میں سے ثمن یہ نوع ثانی کے کل یا اس کے بعض کے ساتھ مل کر کے آئے تو مسئلہ بنے گا 24 سے. اب آپ حضرات موبائل میں جو بھیجا گیا ہے میسج جس میں 3 کالم ہیں 3 صفحے ہیں اس کو آپ کھول کے سامنے رکھ لیجئے, اس سے انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. اس کو دوہرا لیتے ہیں سامنے رکھ کر کے, یہ بہت قیمتی اور مفید چیز ہے.
پہلے صفحے میں شروع میں باب مخارج الفروض وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي، ہم نے ابھی کتاب میں پڑھا ہے کہ نوع اول میں سے نصف جب نوع ثانی کے کل کے ساتھ مل کر کے آ جائے یا اس کے بعض کے ساتھ مل کر آ جائے تو مسئلہ بنتا ہے 6 سے۔ اس کی مثال ملاحظہ فرما لیجیے۔ وارثین میں ہیں شوہر، ماں، 2 عینی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں۔ یہ اخیافی بہنیں، اس میں اخیافی ہلکا پڑ گیا ہے، اس کو گہرا کر لیجیے گا آپ جب اپنے پاس میں لکھیں۔ تو وارثین میں یہاں پر 4 طائفہ ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ہم ذہن میں یہیں سے رکھتے چلتے ہیں کہ شوہر ایک وارث ہے، ماں ایک وارث ہے، اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں لیکن سب کے سب ایک ایک تو نہیں ہوتے۔ شوہر تو ظاہر ہے کہ ایک ہی ہوگا، ماں ظاہر ہے کہ ایک ہی ہوگی، یہ باپ اگر ہے ظاہر ہے کہ ایک ہی ہوگا، لیکن یہ ہاں بہنیں ہیں 2، اخیافی بہنیں بھی ہیں 2۔ تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک وارث شوہر ہے اور ایک وارث ماں ہے اور ایک وارث عینی بہنیں ہیں اور ایک وارث اخیافی بہن ہے، اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کہتے ہیں طائفہ۔ اس کو طائفہ بولتے ہیں، فریق بھی بول دیتے ہیں اور طائفہ بھی بول دیتے ہیں۔ یعنی یوں کہیں گے کہ اس مورث کے وارثین میں ان میں 4 طائفہ ہیں۔ پہلا طائفہ ہیں، اردو کے اندر مشہور ہے گئی اغلاط العوام، وہ بھی فصیح ہوا کرتی ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو جمع ہیں لیکن ان کو واحد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اصول، اصول نمبر 1، اصول تو خود جمع ہے تو اصل نمبر 1 کہنا چاہیے لیکن بولنے میں آ جاتا ہے اصول، یا میری زندگی کا اصول ہے بول دیتے ہیں۔ صیغہ جمع کا ہے لیکن اردو میں جمع کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، واحد کے لیے بھی یہی بول دیا جاتا ہے۔ امور، بعض دفعہ جب مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی آج کیا کیا امور ہیں وہ ذرا سنا دیجئے، اور اس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں امور نمبر 1، امور نمبر 2، ایسے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو گرچہ وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اس کو واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ طائفہ تغلیباً ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں 4 طائفہ ہیں، بہنیں 2 ہیں، وہ تو ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک فریق ہو ہی گیا۔ عینی بہنیں بھی 2 ہیں، اس کے لیے بھی طائفہ فریق بول ہی لیں گے۔ لیکن ماں اور شوہر یہ ایک ہونے کے باوجود ان کے لیے لفظ طائفہ بولنا کیسا ہے؟ تو وہ تقریباً ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ وضع نہیں کیے جائیں گے، ایسا کہہ دیتے ہیں۔ تو طائفہ سے مراد یہاں پر ایک فریق ہے۔ تو اس مثال میں 4 طائفہ ہیں، شوہر ہے، ماں ہے، تیسرے نمبر پہ 2 عینی حقیقی بہنیں اور چوتھے نمبر پہ 2 خیافی بہنیں۔ سب سے پہلے تو ان میں سے ہر ایک کے حصے ہمیں تلاش کرنے ہیں۔ شوہر کو کیا ملنا چاہیے؟ یہاں پر مرنے والی نے اولاد نہیں چھوڑی، اس لیے شوہر کو نصف ملے گا، تو شوہر کے نیچے لکھ دیا نصف۔ چونکہ یہاں پر میت نے اپنے 2 بھائی بہن کسی بھی جہت کے چھوڑے ہیں یا 2 سے زائد چھوڑے ہیں تو ماں کا حصہ رہے گا سدس، چھٹا، اس لیے ماں کے نیچے لکھ دیا سدس۔ حقیقی بہنیں 2 ہیں، اولاد موجود نہیں ہے، ذکور بھائی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے حقیقی بہنوں کو ثلثان ملے گا، وہ ان کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ اخیافی بہنیں 2 ہیں، اخیافی بہنوں کو ثلث ملے گا، اخیافی بہنوں کو ثلث ملے گا، 1/3، چونکہ وہ 2 ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی دیکھ لیجئے گا کہ حقیقی بہنیں جس طرح وارث بن رہی ہیں اسی طرح اخیافی بہنیں بھی وارث بن رہی ہیں، جبکہ حقیقی بہنوں کی رشتہ داری میت سے 2 واسطوں سے ہے، ماں اور باپ دونوں ذریعے سے، اور اخیافی بہنوں کی رشتہ داری صرف ایک واسطے سے ہے، ماں کے ذریعے سے ہے، باپ اس کے اندر بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود حقیقی بہنوں کی موجودگی میں اخیافی بہنیں وارث بن رہی ہیں، منصوص چیز ہی ہے۔ شوہر کو نصف دیا، ماں کو سدس دیا، حقیقی بہن کو ثلثان دیا، اخیافی بہن کو ثلث دیا۔ مسئلہ کتنے سے بنائیں گے؟ ابھی پڑھا تھا ہم نے کہ جب نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں۔ یہاں پر شوہر کا حصہ ہے نصف۔ کل یہ بات ذکر کی تھی کہ ذوی الفروض کو لکھنے میں مقدم رکھتے ہیں اور اسبات کو مؤخر۔
دوسری بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ زوجین میں سے جو بھی کوئی موجود ہوتا ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، بعد میں دیگر ورثوں کو رکھتے ہیں، اس لیے کہ احد الزوجین کے حصے سے ہی دوسرے حصوں کی پہچان میں اور جوڑ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں شوہر کو نصف مل رہا ہے مسئلہ، اور نوع ثانی میں سے دیکھیے تینوں حصے آ رہے ہیں۔ یہ جو مثالیں بہت کمیاب ہوا کرتی ہیں ان میں سے ہے یہ کہ ایک ہی وقت میں نوع ثانی کے تینوں حصے آ رہے ہیں، سدس بھی آ رہا ہے اور سلس بھی آ رہا ہے اور سلسان بھی آ رہا ہے۔ تو بڑی اچھی مثال ہے اس اعتبار سے۔ یہ تو مسئلہ بنایا 6 سے، وہ بات بھی دوسری بھی منطبق ہو گئی کہ یہاں پر نصف آ رہا ہے، نصف کا مخرج 2 ہوا کرتا ہے، 2 تو نصف کے ساتھ نوع ثانی کا کل یہ باز آئے گا، تو اس 2 کو 3 گنا کر لیا، مسئلہ 6 سے بنا۔ 6 سے مسئلہ بنایا جیسا کہ لکھا ہوا بھی ہے۔ 6 میں سے نصف شوہر کو دے دیجیے 3، 6 میں سے چھٹا حصہ ماں کو دے دیجیے 1، اور 6 میں سے سلوسان 2/3 66% حقیقی بہنوں کو دے دیجیے 4، 6 میں سے 4 حقیقی بہنوں کو دیے، اور 6 میں سے 1/3 1 سلوس وہ اخیافی بہنوں کو دیا جائے گا، یعنی 6 میں سے 2۔ کیا بات ہے، صحیح ہے؟ زیادہ تو نہیں ہوگا اس سے؟ یہ وہ چیز ہے جو ریاضی حساب ہم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے یہاں تحیر اور تعجب ہو جاتا ہے سب کو، لیکن فرائض کے اندر آ کر کے یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی ریاضی داں کو فرمائیں گے کہ صاحب ذرا حصے نکال دینا کیلکولیٹر سامنے رکھ کر کے، ذرا جوڑ دینا حصے، مرنے والا 6 سہام چھوڑ کے مرا ہے، آدھا تو شوہر کو دے دو، تو وہ 6 میں سے پہلے ہی 3 شوہر کو دے دلا کے اس کو تو چلتا کر دے گا، 3 بچیں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ صاحب 6 میں سے ماں کو چھٹا حصہ دے دیے، تو وہ 3 بچے تھے اس میں سے 1 ماں کو دے کر کے ماں کو چلتا کر دے گا، تو 2 بچیں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ صاحب اخیافی بہنوں کو اس میں سے 1/3 دے دیجیے، تو 6 میں سے 2 بچے وہ اخیافی بہنوں کو دے دے گا۔ پھر حقیقی بہنوں کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا جس طرح وہ شکل ہوتی تھی جو پہلے کئی دفعہ گزری ہے اجمالی طور پر، کہ بہت سی دفعہ حصے تقسیم کرنے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے جس کے لیے رد کرنا پڑتا ہے، دوبارہ سے دینا ہوتا ہے کسی وارث کو، تو وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ کئی دفعہ حصے تقسیم کرنے کے بعد مخرج کے میں سے کچھ سہام بچ جاتے ہیں جس کو رد کرنا ہوتا ہے، مسئلہ ردیہ لکھا کرتے تھے اس کے لیے ہم لوگ، اور وہ باب الرد آگے آئے گا، تفصیل میں آئے گی۔ تو اسی طرح ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ مخرج تنگ پڑ جاتا ہے، یعنی مسئلہ تنگ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ جتنا ہم نے مسئلہ سوچا تھا، جتنا ہم نے مسئلہ مخرج سوچا تھا وہ تنگ پڑ جاتا ہے، اور وارثین کے حصے جب جوڑے جاتے ہیں، حساب لگایا جاتا ہے، وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر نیچے جو وارثین کو حصے دیے گئے ہیں اس کو جوڑ کر کے دیکھیں، الٹا جوڑیے، اخیافی بہنوں کے 2 سہام، حقیقی بہنوں کے 4 سہام، 2 اور 4 6، ماں کا 1 سہم، 6 اور 1 7، شوہر کے 3 سہام، 7 اور 3 10۔ اب اوپر لکھ دیا گیا تعول الی 10، یعنی یہ مسئلہ جو 6 سے بنتا تھا، بننا چاہیے تھا اور بنایا گیا ہے، وہ مسئلہ اول ہو جائے گا 10 کی طرف۔ اس کی تفصیل میں ہمیں ابھی نہیں آنا، اس لیے کہ آج کے بعد جو سبق آ رہا ہے وہ باب الاول آ رہا ہے۔ یہ بات وہاں پر پڑھنے اور سمجھنے کی ہے اور حل کرنے کی ہے کہ اول کسے کہتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں۔ یہاں اپنے کو جو بات اپنے سے متعلق آج کی بات تھی، آج کے سبق سے متعلق یا آج کی عبارت سے متعلق، وہ تو صرف یہ والی ہے کہ نوع اول میں سے نصف جب نوع ثانی کے کل کے ساتھ مل کر کے آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس مثال کو لکھنے میں یہ آ گیا کہ اس میں سدس بھی ہے، سلسان بھی ہے اور سلس بھی ہے، تو مسئلہ 6 سے بنائے۔
یہاں صرف ہمیں یہ سمجھنا تھا یہ 6 کے 10 کیسے ہو گئے وہ کل باب الاول میں سمجھنا ہے انشاءاللہ. او ببعضہ ہم نے پڑھا تھا کہ نوع اول میں سے نصف جب نوع ثانی کے بعض کے ساتھ میں مل کر کے آئے گا تو مسئلہ وہ 6 سے بنے گا. اس کی مثال یہ ہے میت نے 2 طائفہ چھوڑے ہیں, شوہر اور اخیافی بہن ہیں 2. چونکہ میت نے اولاد نہیں چھوڑی اس لیے شوہر کو ملے گا نصف, اور اخیافی بہنیں چونکہ 2 ہیں ان کو ملے گا 1/3 ثلث. نوع اول کا نصف نوع ثانی کے ثلث کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہے تو 2 تیے 6, مسئلہ بنایا 6 سے. 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 شوہر کو دیے, اور 6 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 2 یہ اخیافی بہن کو دیے. جوڑ کے دیکھتے ہیں, شوہر کے 3, اخیافی بہن کے 2, 3 اور 2 5, 1 بچ گیا. اس لیے اوپر اشارہ دے دیا گیا ردیہ, یعنی ایک میں رد کرنا ہوگا, اور کس طرح کریں گے وہ باب الرد میں سمجھنا ہے, ابھی اس سے متعلق بات اپنی نہیں ہے. اس کے نیچے کی مثال میں مورث نے 2 طائفہ چھوڑے, شوہر ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں. اوپر کی مثال اور نیچے کی مثال میں دیکھیے فرق کیا ہے. شوہر ہونے میں تو دونوں مثالیں برابر ہیں, بہنیں ہونے میں بھی دونوں برابر ہیں. فرق اس میں آ گیا کہ اوپر جو بہن تھی وہ اخیافی تھی, اور نیچے جو بہنیں ہیں 2 وہ حقیقی ہیں. یہ اتنا فرق ہوا ہے. اس لیے اوپر 2 اخیافی بہنیں ہونے کے باوجود ان کو 1/3 مل رہا تھا, اور یہاں حقیقی بہن ہونے کی وجہ سے ان کو 2/3 مل رہا ہے. نوع اول میں سے نصف آ رہا ہے نوع ثانی کے ثلثان کے ساتھ, تو مسئلہ بنایا 6 سے. 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 یہ شوہر کو دیے, اور 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 وہ حقیقی بہنوں کو دیا. دونوں سہام جب جوڑیں گے 3 اور 4 7, تو یہ مسئلہ اول ہو جائے گا 7 کی طرف. اسی لیے اوپر جو لکھا ہے مسئلہ 6 سے بنایا ہے, اور اول چونکہ 7 کی طرف ہوا ہے تو تعول الی 7 وہ اوپر اشارہ کر دیا گیا. یہ اوپر مسئلہ تو 6 سے بنا ہوا ہے, اس کے آگے جو 7 اور 7 کے نیچے جو نشان ہے یہ در حقیقت اول کا نشان ہے. اول کا بعض دفعہ تعولو کا بھی مخفف کر لیتے ہیں, یہ اول کا مخفف ہے, یعنی عین اس کو ذرا کھینچ دیا. اور وہ 6 سے 7 کیوں ہوا, کس طرح کرنا پڑا, یہ کل کے باب الاول میں آئے گا. آج سے متعلق صرف اتنی بات ہے کہ نوع اول میں سے نصف یہاں نوع ثانی کے ثلثان کے ساتھ آیا ہے تو مسئلہ 6 سے بنایا گیا ہے. اس کے نیچے کی مثال, یہاں پر میت نے 3 طائفہ چھوڑے, 3 فریق چھوڑے, شوہر, 2 حقیقی بہنیں اور 2 خیافی بہنیں. یہ مثال ایسی ہے کہ اس میں نوع اول کے نصف کے ساتھ ثلثان اور ثلث 2 حصے آئے ہیں, او ببعضہ 2 حصے آ گئے. شوہر کو نصف دیں گے اس لیے کہ اولاد موجود نہیں ہے, حقیقی بہنوں کو ثلثان دیں گے اس لیے کہ ان کے ساتھ میں ذکور موجود نہیں ہے اور بیٹیاں بھی موجود نہیں ہیں, اور اخیافی بہنوں کو 1/3 دیں گے چونکہ وہ 2 ہیں, 2 یا 2 سے زائد ہوتی ہیں تو ثلث ملتا ہے. ہر ایک کے نیچے حروف میں لکھ دیا گیا نصف اور ثلثان اور ثلث. نوع اول کا نصف یہاں پر چونکہ نوع ثانی کے ثلثان اور ثلث کے ساتھ مل کر کے آیا ہے تو مسئلہ بنایا گیا 6 سے. 6 میں سے نصف یعنی کہ 3 یہ شوہر کو دیا, اور 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4 حقیقی بہنوں کو دیے, اور 6 میں سے 1 ثلث یعنی کہ 2 یہ اخیافی بہنوں کو دیے. جوڑ لیتے ہیں اس کو ذرا. اخیافی بہنوں کے 2 سہام اور عینی بہن کے 4 سہام, 2 اور 4 6, 6 اور شوہر کے 3, 6 اور 3 9, یہ مسئلہ اول ہو جائے گا 9 کی طرف. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ ہم مسئلہ تو پہلے 6 سے ہی بنائیں گے اصول اور ضابطے کے مطابق, لیکن جب ہم نے جوڑ کے دیکھا تو اس سے تو 9 بن رہے ہیں, تو اب ہم اس کے 9 حصے کروائیں گے, 6 حصے نہیں کروائیں گے. اس کے نیچے کی مثال ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر میت نے 3 طائفہ چھوڑے, شوہر, ماں اور 2 حقیقی بہن. شوہر, ماں اور 2 حقیقی بہن.
شوہر کو یہاں پر نصف ملے گا اس لیے کہ اولاد موجود نہیں ہے میت کے. ماں کو چھٹا اس لیے ملے گا کہ یہاں پر دو بہنیں موجود ہیں. شوہر کو نصف، ماں کو چھٹا اور حقیقی بہنوں کو ثلثان. یہاں پر نوع اول کا نصف نوع ثانی کے بعض کے ساتھ مل کر کے آیا ہے، اس لیے مسئلہ بنے گا 6 سے. دیکھیے اوپر کی مثال جو ہم نے ابھی دیکھی ہے اس میں تو ثلثان اور ثلث یہ دو حصے جمع ہو کر کے آئے تھے، اور اب جو پیش نظر مثال ہے اس کے اندر سدس اور ثلثان یہ دو حصے مل کر کے آ رہے ہیں. یعنی مختلف اعتبار سے کئی طرح سے اس کو کر کے دیکھ لیا گیا ہے کہ سارے کے سارے تینوں حصے نوع ثانی کے آ جائیں تو کیا ہوگا، اور اس کے اندر سے اگر دو حصے آتے ہیں تو کیا ہوگا، ایک ہی اگر آتا ہے تو کیا ہوگا. اس طرح سے مجموعی طور پر گھیرتے ہوئے احسا کرتے ہوئے ہر قسم کی مثالیں اپنے سامنے آ گئی ہیں. اب ان کے حصے جوڑتے ہیں. شوہر کو 6 میں سے نصف 3، ماں کو 6 میں سے سدس 1، اور حقیقی بہنوں کو 6 میں سے ثلثان یعنی کہ 4. حقیقی بہنوں کے 4 اور ماں کا 1 یہ ہو گئے 5 اور شوہر کے 3 یہ ہو گئے 8. اسی لیے تعول الی ثمانیہ اوپر مسئلہ کے آگے اول کا نشان بنا ہوا ہے 8. یعنی نتیجہ خیز بات یہ رہے گی کہ ہم جب میت کا ترکہ تقسیم کریں گے تو اس کے ترکے کو 8 سہام 8 حصوں پر تقسیم کریں گے. اس کے نیچے کی مثال، یہ ابھی تک بات چل رہی ہے نوع اول کا نصف جب نوع ثانی کے کل کے ساتھ مل کر کے آتا ہے تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے، 2 3 6 سے بنتا ہے. اسی کی مثال اب تک چل رہی ہے اس صفحے کے اندر. شوہر کو یہاں پر شوہر ہے، ماں ہے اور 2 اخیافی بہنیں ہیں. شوہر کو نصف ملے گا اس لیے کہ میت کی اولاد نہیں ہے. ماں کو چھٹا ملے گا اس لیے کہ اس مثال میں بھی 2 بہنیں میت کی موجود ہیں، اور اخیافی بہنوں کو ثلث ملے گا. مسئلہ 2 3 6 سے بنایا. 6 میں سے نصف یعنی 3 شوہر کو دیے، 6 میں سے 1 ماں کو دیا، اور 6 میں سے 1/3 یعنی کہ 2 اخیافی بہنوں کو دیا. اب ان کو جوڑ لیتے ہیں. اخیافی بہنوں کے 2 اور ماں کا 1 3 اور شوہر کے 3 6. یہ مسئلہ برابر بیٹھ رہا ہے. اب دوسرے صفحے کو ملاحظہ فرمائیے. دوسرے صفحے کے اندر ہے وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ ثَانٍ أَوْ بِبَعْضٍ. ابھی کتاب میں ہم نے عبارت ایک پڑھی ہے کہ جب نوع اول میں سے ربع چوتھائی حصہ یہ نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہو تو مسئلہ بنے گا 4 تیے 12 سے. 4 تیے 12 سے مسئلہ بنے گا. اس کو ملاحظہ کیجیے گا. یہاں پر میت کے 4 طائفہ وارثین ہیں، 4 فریق ہیں: بیوی، ماں، 2 حقیقی بہن اور 2 خیافی بہن. بیوی کو ربع ملے گا اس لیے کہ میت نے اولاد نہیں چھوڑی. ماں کو چھٹا ملے گا اس لیے کہ 2 بھائی بہن کسی بھی جہت کے ہوتے ہیں تو اس کو چھٹا ملتا ہے، یہاں تو 4 ہیں. عینی بہنیں 2 ہیں، ان کو ثلثان ملے گا، اور اخیافی بہنیں بھی 2 ہیں، 1 ثلث ان کو ملے گا. دیکھیے یہ بھی بہت بہترین اور شاندار مثال ہے، بہت ہی اچھی مثال ہے اس اعتبار سے کہ بکل ثانی کا مظہر ہے. یعنی نوع اول میں سے تو ربع ہے لیکن یہاں نوع ثانی میں جو 3 حصے ہو سکتے ہیں وہ تینوں کے تینوں موجود ہیں. یعنی کہ چھٹا بھی موجود ہے، 2/3 بھی موجود ہے، 1/3 بھی موجود ہے. اس اعتبار سے بہت اچھی مثال. بیوی کو ربع مسئلہ بنے گا 4 تیے 12 سے، تو 12 سے مسئلہ بنایا. وہ 12 میں سے ربع چوتھائی 25% یعنی کہ 3 بیوی کو دیے، 12 میں سے 3 بیوی کو دیے، اور 12 میں سے چھٹا حصہ یعنی کہ 2 یہ ماں کو دیے، اور 12 میں سے 2/3 یعنی کہ 8 حقیقی بہنوں کو دیے، اور 12 میں سے
ایک تہائی یعنی کہ 4 اخیافی بہنوں کو دیے۔ اب اس کو جوڑ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سہام ہوئے کتنے۔ اخیافی بہنوں کے 4 اور حقیقی بہنوں کے سہام 8، 4 اور 8 12، 12 اور ماں کے 2 14، 14 اور بیوی کے 3، یہ ہو گئے 17۔ اسی لیے اوپر جو اصل مسئلہ 12 بنا ہوا ہے اس کے آگے اول کا نشان ہے 17، یعنی یہ نتیجے کے طور پر 17 مخرج رہے گا، مسئلہ 17 کا مخرج ہو جائے گا آگے چل کر کے، جس کو اول کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس مسئلے میں اصل مسئلہ جو ہم نے بنایا تھا 12 سے اس کو مٹا دیں اور 17 کو صرف برقرار رکھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ضابطے کی اور قاعدے کی ہوتی ہیں۔ اگر مان لیجیے 2 منٹ کے واسطے فرض کر کے دیکھیے کہ ہم نے یہاں سے اصل مسئلہ 12 کو اگر حذف کر دیا، مٹا دیا اور صرف 17 کو باقی رکھا، تو اب یہ بات پوچھی جائے گی کہ صاحب 17 کس اعتبار سے بنایا گیا مسئلہ 17 کا؟ کوئی اصول ضابطہ نہیں بنتا 17 کا۔ یہ تو ہم پہلے 12 ہی سے بنائیں گے، اس کے بعد مجبوری کی بات جب سامنے آئی کہ صاحب حصے زیادہ ہیں، مخرج تنگ رہ گیا، تو اس صورت میں 12 کو بڑھا کر کے ہم اور 17 کی طرف کر لیں گے۔ تو اس لیے یہاں دونوں ہی چیزیں لکھنا پڑیں گی، 12 بھی اور 17 بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا آدمی دیکھ کر کے 2 عدد 12 بھی اور 17 بھی دو چیزیں دیکھ کر کے ہی سمجھے کہ شاید بھول اور غلطی ہو گئی ہوگی 12 لکھنے میں، اس لیے اس کے بعد انہوں نے تصحیح کر لی 17 سے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رکھنا پڑتی ہیں کہ ضابطے اور اصول اور قاعدے کے اعتبار سے مسئلہ بنے گا 12 سے، لیکن چونکہ حصے اور سہام زیادہ ہیں اس لیے وہ مسئلہ اول ہو جائے گا بڑے عدد کی طرف، یعنی کہ 17 کی طرف۔ یہ ربو کا بیان چل رہا ہے کہ نوع اول میں سے ربو چوتھائی حصہ جب یہ نوع ثانی کے کلیہ باس کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 4 تیے 12 سے بنتا ہے۔ اس کی اب دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے۔ وارثین میں یہاں پر لکھنے میں تو 5 طائفہ آئے ہیں، لکھنے میں 5 طائفہ ہیں: بیوی، ماں، 2 حقیقی بہن، 2 اخیافی بہن اور کافر بیٹا۔ یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ کافر بیٹا اس کو ہم غلام بیٹا بھی مان سکتے ہیں، اس کو قاتل بیٹا بھی مان سکتے ہیں وغیرہ۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ محروم یعنی کہ قاتل بیٹا اور کافر بیٹا، غلام بیٹا، یہ کَأَلَّمْ یکن ہوا کرتا ہے، کل عدم ہوا کرتا ہے، گویا کہ ہے ہی نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کو جوڑا نہیں جاتا، اس کا حصہ نہیں لگایا جاتا، اور وہ حاجب بھی نہیں بن سکتا دوسروں کے لیے، اس لیے کہ وہ کل عدم ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس کے اندر تو وراثت کی اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے، معدوم ہوتی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ کسی کا حصہ کم نہیں کر سکے گا اور ختم نہیں کر سکے گا کافر بیٹا۔ اس لیے عند عامت صحابہ یہ مسئلہ کس طرح بنے گا؟ بیوی کو چوتھائی دیں گے، جبکہ یہاں میت کی اولاد یعنی کہ کافر بیٹا موجود ہے۔ جب بیٹا یعنی کہ اولاد میت کے موجود ہے تو بیوی کو سمن ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ محروم وارث جو محروم ہے رشتہ دار، اور وہ محروم رشتہ دار حاجب نہیں بنتا، کسی وارث کا حصہ ختم یا کم نہیں کرتا، تو بیوی کا حصہ یہاں پر چوتھائی رہے گا، کافر بیٹا اس کا حصہ بیوی کا حصہ کم کر کے سمن نہیں کر دے گا۔ چنانچہ یہی ہو رہا ہے، بیوی کو چوتھائی ملے گا، ماں کو چھٹا ملے گا، اس لیے نہیں کہ یہاں میت کا کافر بیٹا موجود ہے، بلکہ اس لیے کہ میت کے 2 بہنیں میت کی موجود ہیں، حالانکہ یہاں تو 2 اور 2 4 ہیں، لیکن چونکہ ضابطے میں یہ ہے کہ اگر 2 بھائی بہن کسی بھی جہت کے ہوں تو ماں کا حصہ 1/3 سے چھٹے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ماں کو چھٹا مل رہا ہے۔ حقیقی بہنوں کو 2 ثلث مل رہے ہیں، اخیافی بہنوں کو 1 ثلث مل رہا ہے۔
دیکھیے جب مسجد کی اولاد موجود ہوتی ہے تو اخیافی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بیٹا مسجد کا موجود ہونے کے باوجود اخیافی بہنوں کو یا عینی بہنوں کو محروم نہیں کیا جا رہا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بالاتفاق سب کے نزدیک، یعنی عبداللہ بن مسعود کے نزدیک بھی اور عامت الصحابہ کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک محروم حاجب کلی نہیں ہوا کرتا، حاجب حرمان نہیں ہوا کرتا، یعنی کسی وارث کا حصہ ختم نہیں کیا کرتا۔ اس لیے کافر بیٹے کی موجودگی میں عینی بہن بھی محروم نہیں ہوگی اور اخیافی بہن بھی محروم نہیں ہوگی، محجوب نہیں ہوگی۔ تو بیوی کو چوتھائی ملا، وہی چیز ہمیں اصل سمجھنے کی تھی، سبق میں وہی چل رہا ہے کہ نوع اول کا جب ربو نوع ثانی کے کل یا باس کے ساتھ مل کر کے آئے تو مسئلہ بنتا ہے 4 تیے 12 سے، 4 تیے 12 سے مسئلہ بنتا ہے، 12 سے مسئلہ بنا دیا، 12 میں سے چوتھائی یعنی کہ 3 بیوی کو دیے، 12 میں سے چھٹا حصہ یعنی کہ 2 ماں کو دیے، 12 میں سے 2/3 یعنی کہ 8 حقیقی بہنوں کو دیے، اور 12 میں سے 1/3 یعنی کہ 4 یہ اخیافی بہنوں کو دیے۔ کافر بیٹا وہ محروم ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب وارثین کے حصے جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ اخیافی بہنوں کے 4 اور حقیقی بہنوں کے 8، 4 اور 8 12، 12 تو یہی ہو گئے، 12 اور ماں کے 2، 14 حصے ہو گئے، 14 اور 3 حصے بیوی کے، یہ ہو گئے 17۔ یعنی یہ مسئلہ جو 12 سے بنا تھا جس کا مخرج 12 ہے وہ اول ہو جائے گا 17 کی طرف، وہ اول ہو جائے گا 17 کی طرف۔ یہ ہے عامت الصحابہ کا۔ ابھی جو مثالیں چل رہی ہیں اور جو کتاب میں عبارت آئی تھی وہ اذا اختلط الربع، جب نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے کل یہ باس کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 4 تیے 12 سے بنتا ہے۔ بات تو وہ چل رہی تھی، لیکن درمیان میں ایک بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی وہ بھی بیچ میں آ گئی، سمن والی۔ حالانکہ بیان ربع کا چل رہا تھا لیکن یہ سمن کی اس لیے بیچ میں آ گئی کہ وہی بیائی مثال جو ابھی ہم نے حل کی ہے وہی مثال ہو بہو ہے، وہی وارثین ہیں، وہی طائفہ ہیں، لیکن چونکہ ایک اختلافی بات یہاں یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک کافر بیٹا حجب حرمان میں تو حاجب نہیں بنتا لیکن حجب نقصان میں حاجب بن جایا کرتا ہے ان کے نزدیک، یعنی کافر بیٹا وہ کسی وارث کا حصہ ختم تو نہیں کر سکتا لیکن کسی وارث کا حصہ کم کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بیوی کو 8واں حصہ مل رہا ہے سمن۔ کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ مسجد کا کافر بیٹا جو محروم ہے وہ موجود ہے، یہ کافر بیٹا دوسرے وارث کا حصہ کم کر دے گا، چنانچہ بیوی کا حصہ اس نے بجائے چوتھائی کے 8ویں کی طرف منتقل کر دیا، بجائے ربع کے سمن کر دیا۔ وہ مثال اس میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے بیچ میں سمن والی مثال آ گئی ہے۔ مثال بے نہیں اوپر والی ہے، لیکن اوپر مثال میں ہم نے بیوی کو دیا تھا ربع چوتھائی، اور یہ چونکہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک ہے اس میں بیوی کو سمن ملے گا، سمن ملے گا تو ظاہر ہے مسئلے کی نوعیت بدلے گی، 24 سے مسئلہ بنے گا، چونکہ نوع اول کا سمن 8واں، نوع اول کا سمن جب نوع ثانی کے کل یا باس کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے 8 تیے 24 سے، 8 تیے 24 سے، 24 سے مسئلہ بنا کر اس میں سے 8واں حصہ یعنی کہ 3 بیوی کو دیے، 24 میں سے چھٹا حصہ یعنی کہ 4 ماں کو دیے، 24 میں سے 2/3 یعنی کہ 16 حقیقی بہنوں کو دیے، اور 24 میں سے 1/3 1/3 وہ اخیافی بہنوں کو دیے، یعنی بیوی کے 3 ماں کے 4 حقیقی بہنوں کے 16 اخیافی بہنوں کے 8۔ اب ذرا جوڑ کے دیکھتے ہیں، اخیافی بہنوں کے 8 اور عینی بہنوں کے 16، 8 اور 16 کتنے ہو گئے صاحب؟ 24، 24 اور ماں کے 4 28، 28 اور بیوی کے 3 یہ ہوگا 31۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ صورت بیٹھ رہی ہے۔
تو اس لیے یہ چونکہ یہ اختلافی مسئلہ تھا ان کے اعتبار سے، اس لیے ربو کی مثالوں کے بیچ میں یہ ایک مثال سمون کی آئی ہے۔ اب اپن اسی مسئلے میں آتے ہیں کہ نوع اول کا ربو جب نوع ثانی کے کلیہ بعض کے ساتھ مل کر آئے تو مسئلہ کیسے بنتا ہے۔ اس کے نیچے کی مثال میں 3 طائفہ ہیں یا 3 وارثین ہیں۔ میت کے 3 وارثین میں بیوی، ماں اور چچا۔ یہاں پر چونکہ میت کی اولاد نہیں ہے، بیوی کو ربو ملے گا، اور یہاں پر میت کی اولاد موجود نہیں ہے اور 2 بھائی بہن بھی کسی جہت کے موجود نہیں ہیں، تو ماں کو ثلث الکل ملے گا۔ چچا عصبہ بنفسی ہی ہے، چچا کے نیچے عصبہ لکھ دیا۔ یہاں پر نوع اول کا ربو نوع ثانی کے بعض یعنی کہ 1/3 کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہے، تو مسئلہ بنے گا 4 تیے 12 سے۔ اوپر مسئلہ بنایا 12 سے، 12 سے مسئلہ بنا کر کے اس میں سے چوتھائی یعنی کہ 3 بیوی کو دیے، اور 12 میں سے 1/3 یعنی کہ 4 ماں کو دیے۔ بیوی کے 3 اور ماں کے 4، 3 اور 4 7، 12 میں سے 7 گئے تو 5 بچے، وہ بچا ہوا چچا کو مل جائے گا، اور چچا کو 12 یہ 5 مل گئے، تو یہ 12 کے اعداد پورے ہو گئے، سہام پورے ہو گئے۔ اس سے آگے کے اس کے برابر والی مثال جس میں میت کے 3 وارثین ہیں، بیوی ہے، اخیافی بہن ہے اور چچا ہے۔ یہاں پر وہی بات ہے کہ چونکہ اولاد موجود نہیں ہے تو بیوی کو ربو ملا، اخیافی بہن چونکہ اکیلی ہے اس کو سدس ملا، اور چچا عصبہ ہے، بچا ہوا ملے گا۔ یہاں پر نوع اول کا ربو نوع ثانی کے سدس کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہے۔ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کی مثال مکرر سہ کر آ رہی ہے الگ الگ حصوں کے ساتھ۔ نوع اول کا ربو نوع ثانی کے ساتھ مل کر آیا، مسئلہ 12 سے بنا، 12 میں سے ربو یعنی کہ 3 بیوی کو دیے، اور سدس یعنی کہ 2 اخیافی بہن کو دیے۔ بیوی کا 3، اخیافی بہن کے 2، 5 باقی بچے 7 وہ چچا کو دے دیے۔ اب اس کے نیچے کی مثال میں میت کے 3 طائفہ ہیں، 3 فریق ہیں وارثین میں، بیوی، ماں اور حقیقی بہنیں 2۔ بیوی کو یہاں چوتھائی اس لیے ملے گا کہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے، ماں کو چھٹا مل رہا ہے جبکہ اولاد نہیں ہے، لیکن چونکہ 2 بہنیں موجود ہیں اس لیے ماں کا حصہ ثلث سے سدس کی طرف منتقل ہو گیا، ماں کو سدس مل رہا ہے، اور حقیقی بہنوں کو ثلثان 2/3۔ بیوی کا حصہ یہاں جو نوع اول میں سے ربو ہے، اس نوع اول میں سے ربو یہاں پر آیا ہے نوع ثانی کے سدس اور ثلثان کے ساتھ مل کر کے، تو مسئلہ بنائیں گے 4 تیے 12 سے جیسے کہ بنا دیا گیا۔ 12 میں سے ربو یعنی کہ 3 بیوی کو ملے، اور 12 میں سے چھٹا یعنی کہ 2 ماں کو ملے، اور 12 میں سے 2/3 یعنی کہ 8 حقیقی بہنوں کو ملے۔ اب ان کو ذرا جوڑ لیتے ہیں، حقیقی بہنوں کے 8 اور ماں کے 2 یہ ہوئے 10، 10 اور بیوی کے 3 یہ ہوگا 13۔ تو یہ مسئلہ اول ہو گیا 13 کی طرف، یعنی مسئلہ تو بنا تھا 12 ہی سے لیکن یہ اول ہو جائے گا 13 کی طرف۔ اس کے پاس والی مثال اس میں بھی 3 طائفہ، 3 فریق ہیں، بیوی ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں۔ اس کے اندر ثلثان اور ثلث جمع ہو کر کے آیا ہے، اس سے پہلے مثال میں سدس اور ثلثان جمع ہو کر کے آیا تھا۔ یہاں نوع اول کا ربو نوع ثانی کے ثلثان اور ثلث کے ساتھ مل کر کے آیا ہے، تو مسئلہ بنے گا 4 تیے 12 سے جیسا کہ بنا ہوا ہے۔ 12 میں سے ربو یعنی کہ 3 بیوی کو دیے، 12 میں سے ثلثان یعنی کہ 8 یہ حقیقی بہنوں کو دیے، اور 12 میں سے 1/3 یعنی کہ 4 اخیافی بہنوں کو دیے۔ اخیافی بہنوں کے 4، حقیقی بہنوں کے 8، 4 اور 8 12 تو یہی ہو گئے، اور بیوی کے 3 15۔ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ اول ہو جائے گا 15 کی طرف۔ اول کی بحث کل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اب اس صفحے کی آخری مثال میں میت کے 4 طائفہ ہیں وارثین میں، 4 فریق ہیں، بیوی، ماں، 2 اخیافی بہنیں اور چچا۔ بیوی کو چوتھائی اس لیے مل رہا ہے کہ یہاں میت کی اولاد موجود نہیں ہے، ماں کو چھٹا اس لیے مل رہا ہے کہ یہاں 2 بہنیں کسی بھی جہت کی ہوں موجود ہیں۔ اخیافی بہنوں کو جو 2 ہیں 1/3 ملے گا، بچے گا تو وہ عصبہ بنفسی یعنی کہ چچا کو ملے گا۔
اب یہاں پر 9 اول کا ربع 9 ثانی کے سدس اور سلس کے ساتھ مل کر آیا ہے. مسئلہ بنائیں گے 4 تیے 12 سے. 12 میں سے چوتھائی یعنی کہ 3 بیوی کو دیے, 12 میں سے چھٹا یعنی کہ 2 ماں کو دیے, اور 12 میں سے 1/3 یعنی کہ 4 اخیافی بہنوں کو دیے. اخیافی بہنوں کے 4 اور ماں کے 2 6 اور بیوی کے 3 9. 12 میں سے 9 گئے تو 3 بچے, وہ 3 بچے ہوئے چچا کو مل جائیں گے. یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب بیوی کو 12 میں سے 3 ملے ہیں اور چچا کو بھی 12 میں سے 3 ملے ہیں, تو ایسا نہیں کر سکتے کہ بیوی کے نیچے اگر ربو لکھا ہے تو چچا کے لیے بھی نیچے بھی ربو لکھ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ربو چچا کا کوئی متعین حصہ نہیں ہے. ہاں بیوی کا متعین حصہ ہے ربو, اور یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ چچا کو جو بچا ہوا حصہ ملا ہے وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ بیوی کو بھی ملا ہے, یعنی کہ چوتھائی. تیسرے صفحے کے اندر جو مثالیں ہیں وہ دھیان سے دیکھنے کی ہیں, اس لیے کہ اس میں سمن کی مثالیں آ رہی ہیں. سمن کے اندر ظاہر ہے کہ اعداد بڑھ جائیں گے. یہاں پر میت کے وارثین میں 4 طائفہ ہیں, بیوی اور 2 بیٹیاں, ماں اور چچا. بیوی کو 8واں ملے گا چونکہ میت کی اولاد موجود ہے. بیٹیاں 2 ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. ماں کو 6ٹا ملے گا اس لیے کہ میت کی اولاد موجود ہے. چچا اسباب بنفسی ہے, بچے گا تو لے گا, نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا. بیوی کا یہاں پر 9 اول میں سے سمن آ گیا, یہاں پر 9 اول میں سے سمن آ گیا. اور اصل مقصود ان مثالوں میں, اب کی مثال میں اصل مقصود بھی یہی سمجھنا تھا کہ اگر 9 اول میں سے سمن حصہ آ جاتا ہے 9 ثانی کے کل باس کے ساتھ تو مسئلہ کتنے سے بنائیں گے. سمن کا مقتضا ہے کہ مسئلہ بنے 8 سے, 8 تیے 24 سے مسئلہ بنے گا. چنانچہ 24 سے مسئلہ بنایا. 24 میں سے سمن یعنی کہ 3 بیوی کو دیے, 24 میں سے 2/3 یعنی کہ 16 بیٹیوں کو دیے, اور 24 میں سے چھٹا حصہ یعنی کہ 4 ماں کو دیے. اب انہی کو ذرا جوڑ کے دیکھتے ہیں. ماں کے 4 اور بیٹیوں کے 16, 4 اور 16 20, 20 اور بیوی کے 3 23, ایک بچا, وہ ایک بچا ہوا اسبا یعنی کہ چچا کو مل گیا. اس سے نیچے کی مثال 3 طائفہ ہیں وارثین میں, بیوی 2 بیٹیاں اور چچا. یہاں بیوی کو سمن ملے گا اس لیے کہ میت کی اولاد موجود ہے, بیٹیاں 2 ہیں ان کو ثلثان ملے گا. مسئلہ بنے گا 8 تیے 24 سے, اس لیے کہ 9 اول کا سمن جب 9 ثانی کے کل باس کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے. 24 میں سے 3 بیوی کو ملے, 24 میں سے ثلثان یعنی کہ 16 بیٹیوں کو ملے, 16 اور 3 19, 24 میں سے 19 گئے تو 5 بچے, وہ 5 بچے ہوئے اسبا یعنی کہ چچا کو مل گئے. آخری مثال, یہاں پر میت کے وارثین میں 3 طائفہ ہیں, بیوی ہے, ماں ہے اور بیٹا. چونکہ میت نے اولاد چھوڑی ہے اس لیے بیوی کو ملے گا سمن, لکھ دیا اس کے نیچے. چونکہ میت کی اولاد موجود ہے اس لیے ماں کو ملے گا چھٹا, اس کے نیچے سدس لکھ دیا. بیٹا چونکہ اسبا بنفسی ہے اس کے لیے اس کے نیچے اسبا لکھ دیا. یہاں پر 9 اول کا سمن 9 ثانی کے بعض یعنی کہ سدس کے ساتھ مل کر کے آیا ہے, تو مسئلہ بنے گا 8 تیے 24, 24 سے مسئلہ بنایا. 24 میں سے سمن یعنی کہ 3 بیوی کو دیے, اور 24 میں سے سدس چھٹا یعنی کہ 4 یہ ماں کو دیے. بیوی کے 3 اور ماں کے 4 یہ ہوئے 7. 24 میں سے 7 گئے تو 17 بچے, وہ 17 اسبا ہونے کے ناطے بیٹے کو دے دیے گئے. اب آپ حضرات ان مثالوں کو اپنی کاپی یا رجسٹر کے اندر تحریر فرما لیجئے, لکھ لیجئے, انشاءاللہ محفوظ بھی ہو جائے گی چیز اور یاد کے اندر بھی انشاءاللہ پختگی رہے گی. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ورزقکم من کل خیر. آمین آمین.